بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یونس پر پہنچے ہوئے ہیں اور آج پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں سورہ یونس کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ ان آیت کا ترجمہ ہے الف لام را، یہ کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کیا لوگوں کے لیے ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈرا، اور جو لوگ ایمان لائے انہیں بشارت دے کہ ان کے لیے اللہ ان کے رب کے پاس سچا مرتبہ ہے۔ کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ یونس جو ہے وہ مکی سورہ ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے دور میں جب آپ نے 13 سال مکہ میں گزارے نبوت ملنے کے بعد، تو اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلائیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو پھر اس دور میں مدینہ کی ہجرت کے بعد کے وقت میں جو بھی صورتیں نازل ہوئیں، چاہے وہ مکہ ہی میں ہوئیں، حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ہوئیں، لیکن وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ یونس مکہ کے دور میں نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے کا وقت نازل ہوئی ہے، یعنی کہ مکی دور کے تقریباً آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا مضمون جو ہے مکہ کی صورتوں میں عام طور پر توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل ہوتے ہیں، قرآن کی سچائی کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ الف لام را، الف لام را، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اور ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ قطع سے ہے یعنی کہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، اور یہ ان کا معنی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں ان کے معنی نہیں بتائے گئے، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے ایک ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکی کا جو ثواب ہے، یعنی الف کو پڑھنے کے 10 نیکیاں، لام کو پڑھنے کے 10 نیکیاں اور را کو پڑھنے کے 10 نیکیاں۔ تو اس کے علاوہ بہت سے باتیں ان کے بارے میں کہی گئی ہیں جو کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی ان میں سے کچھ باتوں پر بحث کی تھی۔ تو انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلکا جو ہے یہ اسم و اشارہ ہے، یعنی کہ تلکا لہذا ان الفاظ سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ یا یہ، وہ کتاب یا وہ گھر یا یہ گھر، تو اسی طرح سے وہ یا یہ یا اس طرح سے ان کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو تلکا جو ہے وہ بعید کا اشارہ ہے، یعنی دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کتابوں میں، کیوں؟ کیونکہ عربی میں، یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ جب کوئی چیز بڑی عظیم ہوتی ہے، کسی چیز کی عظمت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، تو چاہے وہ چیز ہمارے قریب ہو، اس کو طرف اشارہ کرنے کے لیے بعید کا اشارہ استعمال کرتے ہیں۔ تو تلکا یہ آیات الکتاب، یہ آیات ہیں الکتاب کی، اور کتاب کی صفت کیا ہے؟ الحکیم، یعنی ترجمہ کیا ہوا کہ یہ آیات
اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی الکتاب کا مطلب قرآن ہے یہاں پر، تو یہ آیات حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی آیات ہیں، اور آیات سے مطلب قرآن کی ساری آیات بھی سمجھ سکتے ہیں، یا یہ جو آیات سورہ کی آیات نازل ہو رہی ہے وہ بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ تو قرآن تو پورا کا پورا حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن کی ہر آیت ہی عظمت والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ کا آغاز قرآن کا پرزور انداز میں قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ قرآن جو ہے کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے یہ کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب اور حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ تو حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والی چیز، ٹھیک ہے، اور دانائی والی چیز، یعنی جس میں بہت ہی سمجھ بوجھ ہو، بہت گہری بات ہو، حکمت والی بات ہو، یا کوئی بات ایسی محکم بات کہ اس میں کوئی خطا نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اور عقل کے خلاف نہ ہو، نہ اس میں کوئی کمتر درجے والی بات ہو، کوئی معمولی بات نہ ہو، بڑی عظیم بات ہو، انسان کی عقل اور دانش پر مبنی ہو، یعنی کہ انسان اس کو جب پڑھے تو ایک عقل مند انسان کہے کہ ہاں واقعی میں یہ بہت عظیم بات ہے، بہت ہی صحیح بات ہے۔ پھر انتہائی محکم اور مضبوط اس کا مطلب بھی لیا گیا ہے، اور محکم جو ہے وہ قرآن کے جو احکامات ہیں وہ قائم رہنے والے، وہ مضبوط ہیں، یہ قیامت تک لوگوں کے لیے عمل کرنے والے ہیں، یہ مضبوط اور واضح احکامات ہیں جس کو جب انسان پڑھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کام کرنا چاہیے، یہ کام میرے لیے صحیح ہے، یہ ضروری کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اوپر جو اعتراض کرنے والے تھے، یعنی کہ اس وقت جو قریش تھے، مشرکین مکہ تھے، سب سے پہلے جو قرآن پر اعتراض کرنے والے تھے وہی تھے، اور اس کے بعد دنیا میں بعد میں جو بھی اعتراضات کرتا ہے ان کے لیے ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا دفاع کیا ہے، پرزور انداز میں قرآن کا دفاع کیا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اکان للناس عجبا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا کانا ہے للناس لوگوں کے لیے، عجباً کیا لوگوں کے لیے یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، بہت عجیب بات ہے، اس پر اور لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہے کیا کہ اوحینا کہ وحی کی ہم نے الی رجل ایک شخص پر، منہم جو کہ ان میں سے ہی ہے، یعنی کہ انسانوں کی جنس سے ہی ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہی ہے، انذر الناس، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب دیا کہ انذر الناس کے لوگوں کو ڈراؤ، لوگوں کو خبردار کرو، وبشر الذین، اور خوشخبری دو، آمنو جو ایمان لائے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی جو کہ ایک انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، تو ایک انسان کے اوپر وحی نازل فرمائی، لوگوں کی ہدایت کے لیے سامان بھیجا، ہدایت کے لیے نصیحتیں فرمائی، تو کیا لوگوں کو اس پر حیرت ہو رہی ہے کہ یہ انسان کو کیوں یہ دی گئی وحی، یہ ایک انسان کو کیوں یہ منصب سونپا گیا؟ ایسا انداز ہے، تنزیہ انداز ہے، ایک حیرت اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ان کی اس بات پر حیرت ہے جو اس طرح سے سوچتے ہیں کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، انسان کیسے اللہ کا رسول ہو سکتا ہے، انسان کے پاس کیسے وحی آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اس بات پر تعجب ہے کہ یہ ایسی بات کر رہے ہیں جس کو یعنی عقل کے خلاف بات کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کرام انسانوں میں سے ہی چنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو، انسانوں کو ہی انبیاء کرام کا منصب سونپا، کیونکہ ایک نبی کا مقصد ایک نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو وحی کے ذریعے اس کو ملتا ہے، نہ صرف وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے بلکہ وہ خود بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے ایک عملی نمونہ پیش کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، تاکہ
لوگ اللہ کے دین پر چل سکیں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک انسان کو یہ کام نہ سونپتے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی فرشتے یا جن کو منتخب کرتے، تو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے بندوں کو دکھا بھی دیتے، تو بندے یہ اعتراض کرتے کہ یہ تو جن ہیں، یہ تو فرشتے ہیں، تو یہ لوگ تو یہ سارے کام کر سکتے ہیں، مگر ہم تو انسان ہیں، ہم انسان ہو کہ ہم کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان احکامات پر عمل کریں۔ گویا کہ یہ ضروری تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں سے ہی ایک انسان کو ایک رسول کی ذمہ داری دے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائے اور لوگوں کو اپنے برے انجام سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک طرح سے سمجھا رہے ہیں کہ اگر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجتے، انسانوں کو بنانے کے بعد انسانوں کو ایسے ہی گمراہی کے لیے چھوڑ دیتے دنیا میں، اور پھر آخرت میں جب زندگی ختم ہوتی اور انسانوں کو سزا دی جاتی کیونکہ انہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری اور گمراہی میں زندگی ضائع کر دی، تو پھر یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہوتا کہ اللہ نے انسانوں کو بنا کے اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ بھی دیا اور پھر ان کو سزا بھی دی کہ انہوں نے گمراہی کی زندگی کیوں گزاری، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی مشرکین کا پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی رویہ تھا اور ان کا یہی اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیسے رسول بنا کر بھیج دیا۔ سورہ تغابن میں ہے آیت نمبر 6 میں، بشر یہدوننا، مشرکین نے پوچھا کہ ایک دوسرے کو جیسے طنزیہ انداز میں، مزاحیہ انداز میں کہا کہ کیا آدمی اب ہمارے لیے ہادی بن کر آئے ہیں، یعنی ہم کو ہدایت کا سامان کیا اب آدمیوں کے ذریعے ملے گا؟ کیا ہم ایک آدمی رسول جو کہ آدمی، ہم کیا اس کی بات مانیں گے؟ تو انہوں نے یہ مذاق بنایا اس کا۔ اسی طرح حضرت صالح کی قوم نے یہ اعتراض کیا جو کہ قرآن میں موجود ہے، القمر آیت نمبر 25 میں، القی الذکر علیہ من بیننا، کہ کیا ہماری قوم میں سے کیا اللہ تعالیٰ کو یہی حضرت صالح ملے تھے کہ ان کو نبی بنا دیا ہم پر، اور ہم ہدایت کے احکامات ہمارے لیے اس نبی کے ذریعے بھیج دیے، اس کو نبی بنا کر اس انسان کے ذریعے ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھیجا ہے، کیا اللہ کو یہی ملا تھا؟ تو گویا کہ یہ ایک پرانا اعتراض ہے جو کہ ہمیشہ جن لوگوں کو اللہ کا پیغام نہیں ماننا تھا، ہدایت پر نہیں چلنا تھا، جن کو دنیا میں وہ اپنے دنیا کی زندگی میں جو اپنی مرضی کا انہوں نے ایک طریقہ زندگی بنا رکھا تھا اس سے نہیں ہٹنا تھا، اب ان کے پاس کچھ اور اعتراضات نہیں تھے، کسی طرح سے وہ انبیاء کرام کو جھٹلا نہیں سکتے تھے، تو یہ جو سب سے بڑا جو اعتراض کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ ایک انسان کو کیسے رسول بنا سکتا ہے اللہ؟ یہ تو آدمی تو ہماری طرح کا ہے، یہ تو کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ بازاروں میں جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے یہ اعتراضات کیے کہ ایسا انسان ہمارے لیے ہادی کیسے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اپنے سوال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا قرآن کی عظمت کو کم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا دکھانے کے انداز میں ہی جواب دیا کہ کیا عجیب بات تو یہ ہوتی کہ اللہ نہ بھیجتا کسی ہادی کو ہدایت کے لیے، یا پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کے فرشتوں کو یا جنوں کو ہدایت کے احکامات دے کر ان کو بھیجتا اور لوگوں کے لیے عمل کا نمونہ فرشتوں کو اور جنوں کو بناتا، تو وہ بات عجیب ہو جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی انبیاء کرام کا منصب دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور اپنی کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے،
تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب میں کیا کیا چیزیں تھیں اس میں بتایا گیا اس آیت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور بلکہ صحابہ کرام کا تزکیہ فرماتے تھے، ان کی بری عادتیں ان کو بتاتے تھے، ان کے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتے تھے، عملی طور پر قرآن کو سکھاتے تھے، خود بھی قرآن کے مطابق زندگی گزار کر ان کو سکھاتے تھے، پھر ان کو حکمتیں سکھاتے تھے۔ تو یہ سارے کام ایک فرشتہ یا جن نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عمل کو احسان بتایا لوگوں پر کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی آسانی کے لیے بندوں ہی کو میں سے چن کر رسول بناتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ 128 میں، تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس سے ہیں، یعنی انسان ہے۔ تو یہ اس طرح اور جگہوں پر بھی اس طرح کے دلائل موجود ہیں کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مردوں ہی میں سے انبیاء کرام کو چنا ہے اپنے۔ پھر آگے اب اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو وہیں چھوڑ دیا، ان مومنوں کا ذکر فرما رہے جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، وہ ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر انہوں نے کیا کیا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قدم صدقن ہے۔ قدم صدقن کیا ہے؟ پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو پیش قدمی کرنا یا پھر درجات کو کی بلندی کو بھی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو جو قدمہ یعنی آگے قدم بڑھانا، یعنی کہ بلند درجات حاصل کرنا۔ تو اور صدقین کا مطلب ہے سچا، ٹھیک ہے، سچ۔ اور یہاں پر صدقین جو ہے وہ مصدر ہے۔ تو قدمہ صدقین مصدر کو جب استعمال کیا جاتا ہے اسم کی جگہ تو اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی کہ سراپا سچ ہے یہ جو ان کے لیے، جو آگے ان کے لیے ہے وہ سراپا سچ ہے، یعنی کہ بہترین ان کا جو مستقبل ہے وہ بہترین مستقبل ہے۔ جسی طرح دیکھیں ایک اگر عادل انسان ہو، اس کو عدلن کہہ دیا جائے، عدلن جو ہے وہ مصدر ہے اور عادل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والا انسان، لیکن وہ اتنا زیادہ عدل کرنے والا ہے کہ اس کو مبالغے سے اگر بتانا ہے تو عربی میں عدلن کہتے ہیں، یعنی کہ یہ تو سراپا عدل اور انصاف ہے یہ آدمی۔ تو اسی طرح ایک عالم ہے علم رکھنے والا، لیکن اس کا علم اتنا پختہ ہے کہ اس کو علم کہہ دیا جائے تو علم مصدر ہے، تو اس سے مبالغہ آتا ہے کہ یہ انسان تو سراپا علم ہے جیسے۔ تو اسی طرح صدقین جو ہے وہ مصدر استعمال ہوا ہے صادق کی جگہ پر، ٹھیک ہے۔ قدم صادق سچا قدم، سچی پیش قدمی کو قدم صدقین کہا گیا ہے۔ اب اس قدم صدقین کے لوگوں نے مختلف علماء نے مختلف معنی بھی کیے ہیں۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پر پیچھے ہمیں بتایا گیا کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام حق کے پیغام کو قبول نہیں کیا وہ بس باتیں بنانے میں رہ گئے، لیکن جو مسلمان جو ایمان لے آئے انہوں نے کیا کیا، وہ آگے بڑھے، اس مقام سے ان کے درجات بلند ہونا شروع ہوئے۔ ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اپنا تزکیہ کیا، نیک اعمال کیے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا۔ تو جب انہوں نے یہ سارے نیک اعمال کیے اپنے اس مقام پر جہاں تھے جہالت کے مقام پر، وہاں سے وہ کہیں آگے بڑھ گئے، انہوں نے پیش قدمی کی اس مقام سے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے اس ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے اجر و ثواب ان کے نصیب میں لکھ دیا، تو ان کو اجر و ثواب ملا اور ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ان کو ملے گی اور ان کے لیے جنت میں بلند مرتبے ہیں۔ تو یہ صحیح معنوں میں حقیقی پیش قدمی یہ ہے جو انہوں نے کی، ایمان لانے کے بعد وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، بلندیوں پر پہنچ گئے، جنت کے بلند مقامات تک پہنچ گئے، اور
عند ربہم کے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ان کے ایمان کو قبول کیا اور اس کو پسند فرمایا، اور ان کو اس کے بدلے میں بلند درجات دے گا اللہ جنت میں۔ لیکن اب کافروں کا کیا ہوا؟ جنہوں نے اس طرح کی باتیں گھڑی تھی ان کا بتا رہے اللہ تعالیٰ، وقال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ اب کافروں کو دیکھیں، وہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ صادق اور امین مشہور تھے۔ وہی لوگ تھے جو کل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے۔ تو اور قرآن کو بھی جھوٹا نہیں کہہ سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو جب وہ سنتے تھے تو ان کے دلوں پر اثر ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عظیم کلام جو ہے وہ کوئی کسی بندے کا، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، مگر ان کو صرف کیا چیز روکتی تھی؟ جو دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی تھی اور جو انہوں نے اپنے لیے بڑا مقام بنا لیا تھا، وہ اس کو کسی حال میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ وہ ایمان لا کر ان کو یہ ڈر لگتا تھا کہ ہمیں عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، ہم جو جس شان سے ہم نے ایک بڑی شان ہے ہماری، ہم کو عاجزی اختیار کرنی پڑے گی اور ہمیں سارے لوگوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ہم جو غلام ہیں، جو نچلے طبقے، ان کے نزدیک جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ہم تو ان کے جیسے ہی ہو جائیں گے اور ایک آدمی کی پیروی کریں گے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ تو یہ چیزیں ان کے تکبر نے ان کو ان چیزوں کی اجازت نہیں دی، اور دنیا کی محبت نے ان کو اپنے اس رتبے اور مال اور مقام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اب وہ کیا انہوں نے کیا کہ بس جھوٹ گھڑنے میں ہی رہ گئے کہ اب کچھ نہیں سمجھ آیا تو کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، کھلا جادوگر ہے، کیونکہ اب ان کے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہم کس طرح سے جھٹلائیں۔ تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جادوگر کہہ کر بس اپنے آپ کو تسلی دے دی، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو ہیں وہ اتنے عظیم اوصاف کے انسان ہیں کہ وہ جادوگر اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح سے مقابلہ بتا رہے ہیں، کمپیریزن ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو مسلمان مومن ہیں جو کہ بلند درجات تک پہنچ گئے، اور ایک طرف یہ کافر ہیں جو کہ اپنے جھوٹ گڑنے میں ہی اپنی زندگی کو گزار دیا، اور دنیا میں بھی ذلیل ذلت کی موت مرے اور آخرت میں بھی جہنم ان کے نصیب میں آئی۔ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی عزت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا، اور اپنے ہٹ درمی سے اپنے کفر اور اپنے عناد اور اپنے تکبر میں پڑے رہے، تو وہ برے انجام کو پہنچے۔ تو دیکھیں ہمارے لیے کیا سبق ہے یہاں پر؟ یہ تو کافر تھے، لیکن مسلمانوں کو آج ہم دیکھیں کہ اکثریت مسلمانوں کی صرف دنیا پر وہ خوش ہیں، ایک طور طریقہ بنا لیا ہے، وہ اس میں اتنا مصروف ہیں کہ آخرت کی طرف نہیں دیکھتے۔ یہ قدم صدقین، جو لوگ آگے کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں، تو جیسے پیش قدمی انسان دنیا سے پیش قدمی کس طرف ہوتی ہے؟ انسان کی نظر آخرت پر جب ہو تو وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ جس کی نظر اتنی تنگ ہے کہ اس کو دنیا کے آگے کچھ نہیں نظر آتا، تو پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ انسان ظاہری بات ہے اتنا ہی آگے بڑھتا ہے جتنی اس کی نظر اس کو آگے تک لے جاتی ہے، جتنا وسعت اس کی نظر میں ہوگی اتنا وہ کوشش کرتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کی جو نظر ہے وہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت کی حد تک بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ تو اتنی تنگ نظر ہم ہو گئے ہیں آج کہ ہم اپنا وقت سارا کا سارا، دنیا کا وقت اور صلاحیتیں اور نعمتیں زیادہ تر ہم بس انہی میں لگے ہوئے ہیں، انہی کے اندر ہمیں بس خوش ہیں اور مگن ہیں۔ لیکن یہ پھر ایسے انسانوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مومن جو ہے وہ وسعت نظر رکھتا ہے اور دنیا سے آگے اپنا آخرت کا انجام پر نظر رکھتا ہے، کیونکہ آخرت سب سے بہتر ہے اور جنت سب سے بہتر ہے۔ دنیا چھوٹی ہے، مختصر ہے اور وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جو ہے وہ ابدی ہے، اور آخرت کے درجات اور آخرت کی نعمتیں بہت بلند اور بالا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس پر نظر رکھنی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس تنگ نظری سے بچیں، اور صرف ہماری نظر جو ہے وہ دنیا کی حد تک نہ ہو، آخرت کو ہم اپنا
مقصد حیات بنائیں انشاءاللہ آخرت کی کامیابی کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی بلند درجات دے گا انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا شبہ تمہارا اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت ہو۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے سو تم اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسالت کو واضح فرمایا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ توحید کے دلائل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تمہارا رب جو ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر توحید کے دلائل میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کو پیش کیا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے، کیونکہ دیکھیں ہر انسان آسمان اور زمین کا مشاہدہ ہر روز اپنی زندگی میں کرتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آسمان یا یہ زمین انسان نے یا فلاں معبود نے بنایا۔ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ آسمان اور زمین کا بنانے والا اللہ ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کئی جگہوں پر یہ دلائل پیش کیے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو۔ سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 21 اور 22 میں، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق ہے، ان کو اس بات سے انکار نہیں تھا کہ اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا ہے یا اللہ نے زمین و آسمان نہیں بنائے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا کے رکھے تھے، اپنے معبود بنا کے رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ مومنون آیت 84-89 میں بتایا، ترجمہ پڑھتی ہوں، یا رسول اللہ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی تمام چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو، تو وہ فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی۔ اب کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اور آپ ان سے پوچھیں 7 آسمانوں کا اور بہت بابرکت عرش کا رب کون ہے؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ کہہ دیجئے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ تو گیا مشرکین مکہ بھی جانتے تھے کہ اللہ ہی خالق اصل میں، اور یہ بات دنیا میں تقریباً تمام لوگ یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والی کوئی ایک ذات ہے، سوائے اس کے کہ جو اللہ کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے بھی خلاف جاتے ہیں، کیونکہ انسان اگر خالق کا انکار کرے گا تو پھر خود اپنی تخلیق کو کیسے سمجھے گا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ دلیل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے۔ اب 6 دن سے کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں 6 دن کے بارے میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں، 2 اقوال ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح ہمارے دن اور رات ہیں اسی طرح کے 6 دن اور رات میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی۔ لیکن پھر قرآن میں سورہ حج میں ہے کہ بے شک ایک دن تیرے رب کے پاس 1000 سال کے برابر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے پاس کا ایک دن ہے جو وہ ہمارے یہاں کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو بہرحال دونوں اقوال موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو دنوں کی شمار ہے وہ ہم سے الگ ہے۔ ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک روز، اللہ کے تخلیق کا جو ایک دن تھا
وہ ہمارے 1000 سال کے برابر تھا۔ اصل بات یہ سمجھنے کی کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا، مگر اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ صرف کلمہ کن سے بنا سکتا تھا، کن فیکن، اللہ تعالیٰ کن فرماتے اور سب کچھ بن جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اس زمین و آسمان کو، اس کائنات کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی تدبیر سے بنایا ہے، بہت زیادہ حکمت اور بتدریج بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کی تخلیق کی انسانوں کے لیے جو دنیا میں فائدے رکھے ہیں، پھر انسانوں کی جو ذات ہے، انسانوں کو جس طرح بنایا وہ ایسے ہی بے مقصد نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمتوں سے اور بڑی تدریج سے اور آہستہ آہستہ کر کے بنایا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں اگر انسان سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سے بے مقصد ہے، دنیا میں پیدا ہو جانا، پھر دنیا میں اپنا جو دل چاہے کرو، پھر دنیا سے ختم ہو اور زندگی ختم ہو گئی، اگر ایسا ہی ہوتا تو پھر یہ چیز ایسے نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا ہے کہ صرف کھیلنے کے لیے نہیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکمت سے بنایا ہے اور مقصد سے بنایا ہے، اور انسانوں کو اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ ہماری تخلیق کیوں ہوئی ہے، انسانوں کا کیا مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلے گا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید آگے اپنا مقصد حیات کو بتایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 6 دن میں بنانے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا، اور اس کے بعد عرش سے یدبر الامر، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بنا کر غافل چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اپنے عرش سے اللہ تعالیٰ اس کائنات کا پورا تدبیر فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہمارے تمام معاملات کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ہمارے تمام معاملات کو دیکھا جا رہا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اس دنیا میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہ ہی ہمیں بے یار و مددگار چھوڑا، نہ ہی اپنا کوئی نائب مقرر کر کے اس کو سونپ دیا کام کہ کسی مخلوق میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے کہ وہ اس کائنات کا انتظام سنبھالے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کرنے سے آگے سے کیا تعلق اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کہ اللہ کے نزدیک کوئی سفارش کرنے والا نہیں اگر اللہ یہ کہ اللہ خود اجازت دے اس کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونے سے اس آیت کے ٹکڑے سے اس کا کیا تعلق ہے کہ کوئی شفیع نہیں ہے، کیونکہ انسان کیا کرتے ہیں، انسان اس دنیا میں اپنی مرضی کا دین بنا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سفارشی بنا لیتے ہیں، کچھ اختیارات ان کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان ہستیوں کو اللہ نے کچھ اختیارات دیے ہیں، پھر وہ ان کو خوش کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے آپ کو تسلی دے دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ہم نیکی کے راستے پر بھی چل رہے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی بھی گزار رہے ہیں۔ لیکن جو انسان اللہ کا فرمانبردار بن کر رہنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی کسی اور سہارے کو ڈھونڈنے کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خالق کو پہچانتا ہے اور اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ پھر اپنے لیے اللہ کے شریک بنا لیتے ہیں، کچھ ہستیوں کو اپنے سفارشی بنا لیتے ہیں کہ ہم جو کچھ کریں اس دنیا میں یہ ہستیاں ہماری سفارش کریں گی اور ہمیں آخرت کے بھی اچھے درجات مل جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح فرما دیا ہے کہ شفاعت جو ہے وہ پہلی بات تو یہ بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی آخرت میں، کیونکہ یہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، تو اب ان کے لیے آخرت میں کوئی بھی اللہ کے سامنے ان کی سفارش نہیں پیش کر سکے گا، اللہ ان سے ناراض ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مدثر میں فرمایا فَمَا تَنْفَعُهُمْ شِفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کہ کافروں کو کوئی شفاعت کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں آیت 48
میں بھی اور آیت 123 میں بھی فرمایا کہ ولا یقبل منہا شفاعتن، کہ کسی جان سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، یعنی جو کفر پر مر گیا پھر اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ آخرت میں کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ ان کو تو معاف کر دے یا ان پر رحم کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اپنے کفر پر مرے گا، جو اللہ کی ناراضگی کما کر دنیا سے جائے گا، اس کو عذاب ہونا ہے۔ لیکن مومنوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سفارش ہے اور شفاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف ہستیوں کو سفارش کی اجازت دے گا اللہ تعالیٰ۔ لیکن شفاعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 255 میں آیت الکرسی میں فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی بھی سفارش کرے۔ اسی طرح سورہ سبا میں آیت 23 میں فرمایا اور اللہ کے ہاں کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے لیے وہ اجازت دے۔ تو گویا کہ شفاعت کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی اجازت دیں گے جن ہستیوں کو، وہ شفاعت کریں گی، وہ سفارش کریں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جن لوگوں کے لیے سفارش پسند فرمائیں گے انہی کے لیے سفارش کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جس حد تک شفاعت کو پسند کریں گے اسی حد تک شفاعت کو کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو اب یہ کہ انسان دیکھیں، یہ تو کافروں کا معاملہ ہے، مسلمان کیا ہے؟ بہت سے مسلمان آج یہ غلط شفاعت کے عقائد بنا لیتے ہیں کہ فلاں پیر، فلاں بزرگ، فلاں نیک آدمی، فلاں قبر والا ہماری شفاعت کرے گا، پھر وہ اس کو وہ اختیارات دے دیتے ہیں، جسے ان سے بلا اسباب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہستیاں غیبی طور پر ہماری مدد کریں گی اور آخرت میں بھی ہماری شفاعت کریں گی۔ تو اس طرح کے عقائد جو ہیں وہ بہت ہی خطرناک عقائد ہیں، انسان کی دنیا اور آخرت سب خراب کرنے والے عقائد ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بندہ یا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اللہ نہ چاہے، اللہ کی مرضی نہ ہو اور وہ منہ کھول کر اللہ سے بحث کرے کہ نہیں اللہ اس بندے کو معاف کر دے کیونکہ میں چاہتا ہوں۔ یہ کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی۔ بہت سی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ نہ ملائکہ کچھ کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے، نہ کوئی اور ہستی کر سکے گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انسان کو، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے دین کو صحیح رکھے، اپنے عقائد کو صحیح رکھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کو خوش کرنے والے کام کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے اور گناہوں سے بچے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے نہ جائے، اور کسی بھی آدمی کا، کسی انسان کا، کسی بزرگ کا دامن نہ پکڑنے کے فلاں بزرگ جو میرے دنیا میں بھی سارے کام کر دیں گے، اگر مجھے اولاد نہیں ہے تو میں چادر چڑھاؤں گا ان کی قبر پر تو مجھے اولاد ہو جائے گی، یا میں ان سے مانگوں گا اور وہ میری شفاعت کر لیں گے۔ اس طرح کے عقائد شرکی عقائد ہیں، اور ان کا یہ انسان اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کے دلائل اوپر دیے کہ اللہ وہ رب ہے جس نے نہ صرف تم کو پیدا کیا بلکہ آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ یدبر الامر، اور تمہارے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ مدبر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمہارے سارے معاملات، اللہ تعالیٰ کو ہر بات کا علم ہے، تمہارے ہر چھپے اور ظاہر کا علم ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رب ہونے کے دلائل پیش کیے تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَاعْبُدُوهُ، تو اب اگر رب وہی ہے، صرف وہ اکیلا رب ہے، تو پھر اسی کی عبادت بھی کرو، کیونکہ پرستش جو ہے، جو عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اس کی جا سکتی ہے جو کہ عبادت کے قابل ہو۔ جب ہم کو تمام فائدے اللہ ہی کی طرف سے، ہم کو ہماری زندگی اللہ ہی نے دی ہے، ہمارا رب اللہ ہے، مالک خالق مدبر اللہ ہے، تو پھر عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، اللہ ہی کا حق ہے کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کی عبادت کرے۔ اور اب کے دو معنی ہیں،
ایک تو ہم جو پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کے کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور دوسرے اللہ تعالیٰ کے جو بھی عبادات ہم پر فرض کیے وہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام، تو انسان غلام بن کے رہے، اللہ کا غلام۔ تو غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، ہر کام اپنی زندگی مالک کی مرضی سے گزارتا ہے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ تم غلام بن جاؤ، تم میرے صحیح معنوں میں بندے بن جاؤ اور میری رضا کے کام کرو، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ افلا تذکرون، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرون فرمایا، ذکر ہوتا ہے نصیحت پکڑنا، یاد کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پر نصیحت فرمانے کے بعد ہمیں کہہ رہے کہ تم نصیحت کو پکڑو، تم نصیحت کو کیوں نہیں پکڑتے ہو؟ تم کیوں نہیں ان باتوں پر غور و فکر کر کے تم حق کو پہچانتے ہو، اور اپنا نصیحت جو پکڑتا ہے وہ عبرت لیتا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو بدلتا ہے، اپنی برائیاں دور کرتا ہے، اور اپنے اندر اچھائیاں پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رب ہونے کے بارے میں ہمیں بتایا، اور رب ہونے کے دلائل دے کر ہمیں نصیحت پکڑنے کے لیے فرمایا۔ اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، ہمیں بھی اپنے رب کو، دیکھیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم کسی کو رب نہیں کہتے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر کہ مسلمان گھروں میں پیدا کیا۔ لیکن یہ اتنا صرف کافی نہیں ہے، انسان کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ اللہ کو مالک سمجھنا، اللہ کو خالق سمجھنا، یہ تو سبھی کرتے ہیں، مشرکین بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھنا، اس میں لوگوں کو مشکل آتی ہے، اور اس میں بہت سے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، اپنی ہر مرضی کو اللہ کے تابع کر دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے عبد ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ عبدی یا عبد نہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام فرماتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بہت بڑا اعجاز ہوتا تھا۔ تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے بندے نہ بنے؟ اللہ میں توفیق دے ہم اللہ کے مکمل تابع دار، اللہ کے غلام، اللہ کے پورے بندے بن جائے، آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسالت کے دلائل دیے، تیسری میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے دلائل دیے۔ اب یہاں پر آخرت کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ تو لوٹنا سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، اور پھر اس زندگی سے موت آئے گی، اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی۔ اور انسان دیکھیں اس دنیا میں اگر جو انسان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، وہ اللہ پر کیسے یقین رکھ سکتا ہے؟ جس کا آخرت پر پختہ یقین نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عدل کرتا ہے، دنیا میں کوئی عدل نہیں ہے۔ دنیا میں دیکھیں کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، کوئی ساری زندگی عیش کے ساتھ گزارتا ہے، کوئی ساری زندگی مشکلوں اور تکلیفوں میں گزارتا ہے، پھر کوئی انسان ظلم کرتا رہتا ہے اور کوئی مظلوم ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظالموں کو سزا دیتا ہے، لیکن دنیا میں پورا حساب کبھی نہیں ہوتا۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا نہ آئے جس میں اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ان کو جزا اور سزا دے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا حساب، جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزاری اور نیک کام کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ان نیکیوں کو، ان کی ان قربانیوں کو، ان کی ان محنت کو اللہ تعالیٰ کیسے رائے گا کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تمام اعمال کا حساب ہے اللہ کے پاس، اور اس کا برابر حساب کا اس کے بارے میں ان کو جزا دی جائے گی، ان کے نیک اعمال کی ان کو اجر و ثواب اور بلند درجات دیے جائیں گے۔ اور پھر جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا، اپنی مرضی کی زندگی گزاری اور دنیا میں عیش سے جیے، دیکھیں کافروں کو دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوتی، اگر اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہوتی ہیں، ان کو نہ حلال حرام کی فکر ہوتا ہے، نہ
ان کو حقوق و فرائض کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، وہ جب دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں اور جو چیز ان کے نفس کو خوش کرتی ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر ایسی زندگی گزار کے جب انسان جاتا ہے، اللہ کو نہ کبھی اللہ کے بارے میں غور کرتا ہے، نہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، نہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، تو پھر ان کو آخرت میں کوئی اجر و ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ پھر ان کے لیے نہایت گرم پانی پینا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ تو یہ گرم پانی کے بارے میں کئی جگہوں پر کہا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کی زندگی کیسی ہوگی اور آخرت میں کس طرح سے، جہنم میں کس طرح سے ان کو عذاب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الرحمن میں فرمایا کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یعنی کہ گرم پانی اور جہنم کے درمیان یہ چکر لگاتے رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا ان کو اتنا گرم پانی پلایا جائے گا کہ ان کی آنتیں کٹ جائیں گی۔ اسی طرح بہت سے مقامات پر جہنم کی گرمی اور گرم پانی کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ فشاربون شرب الحمیم، کہ وہ سورہ واقعہ میں آیت نمبر 55 میں کہا گیا کہ ان کے اوپر بھی گرم پانی ڈالا جائے گا اور ان کو گرم پانی پلایا جائے گا۔ بما کانوا یکفرون، اور کیوں ہوگا کہ انہوں نے دنیا میں انکار کیا اللہ تعالیٰ کے اس ہدایت کے پیغام کو انہوں نے قبول نہ کیا، نہ رسالت کو قبول کیا، نہ اللہ کی مرضی کے مطابق انہوں نے زندگی کو گزارنے کو قبول کیا، تو پھر ان کو یہی عذاب ملے گا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلك الا بالحق ویفصل الآیات لقوم یعلمون۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ، وہ آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کچھ اپنی قدرت بیان فرما رہے ہیں کہ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ وہی اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو روشنی والا بنایا ہے۔ دیا جو ہے وہ ایسی روشنی ہوتی ہے جس میں حرارت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سورج کی روشنی تیز روشنی اور اس میں حرارت ہوتی ہے۔ والقمر نورا، اور قمر چاند کو اللہ تعالیٰ نے نور والا بنایا۔ تو نور جو ہے وہ اس کا مطلب بھی روشنی ہوتا ہے، لیکن اس روشنی میں حرارت نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات میں چاند اور سورج کے ذریعے انسانوں کو روشنی اور فائدے عطا فرمائے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قدر منازل لتعلموا عدد السنین، اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج کی منازل مقرر فرمائی۔ چاند جو ہے وہ 28 دنوں میں اپنی منزلوں سے گزرتا ہے، روز چاند کی شکل بدلتی ہے، پھر 1 یا 2 دن تک چھپ جاتا ہے، پھر نئے سرے سے طلوع ہوتا ہے، جس سے تاریخ کا اور مہینوں کا اور سالوں کا تعین ممکن ہوتا ہے۔ اور یہ بہت آسان طریقہ ہے، اسی وجہ سے شریعت کے تمام احکامات جو ہیں وہ جیسے حج ہے، روزہ ہے، کفارہ ہے، عدت ہے عورت کی، یہ ساری چیزوں کی گنتی کے لیے قمری کیلنڈر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سورج کا جو منزلیں ہیں، سورج ہر روز ایک نئی مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور ایک نئی مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ غروب اور طلوع سے دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، سال میں مختلف، سردیوں میں چھوٹے دن ہوتے ہیں، گرمیوں میں بڑے دن ہوتے ہیں، اور اس سے بھی سال کا سورج سے بھی سال کی گنتی کی جاتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چاند اور سورج میں یہ فائدے بھی رکھے ہیں انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کا زبردست انتظام بنایا ہے جس میں ہر چیز ویسی ہے جیسے اس کو ہونا چاہیے، اور ہر چیز اس طرح کام میں لگی ہوئی ہے جو کہ انسانوں کے لیے زندگی، اس دنیا میں زندگی بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے۔
چاند اور سورج کے کئی فائدے ہیں انسانوں کو. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، یہ حق کے ساتھ اور بامقصد بنایا ہے، اور ان چیزوں کا مقصد ہے کہ اللہ کے بندے ان چیزوں کو دیکھیں اور اس سے اپنے خالق کو پہچانے، پھر اس کے فرما بردار ہو جائیں. اور جس طرح یہ ساری مخلوق اللہ کے فرما بردار ہے اور وہی کام کرتی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے اور وہ اللہ کی عبادت ہے. اس دنیا میں انسان کو اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزار کر اللہ کو راضی کرنا ہے تاکہ آخرت کی نعمتیں اسے ملے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے یفصل الآیات لقوم یعلمون. لیکن اللہ تعالیٰ تو کھول کھول کے بیان فرماتا ہے، لیکن وہی جو علم رکھتے ہیں انہی کو یہ باتیں سمجھ آتی ہے. تو دیکھیے علم کون سا علم؟ اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کا علم اگر جب تک انسان نہیں سیکھتا تو وہ نہ اللہ کی ذات کو صحیح پہچان سکتا ہے، نہ اللہ کی مخلوقات کو سمجھ سکتا ہے، نہ اپنی زندگی کا مقصد سمجھ سکتا ہے. تو جو انسان اس علم سے محروم رہتا ہے وہ اس کی گویا کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا، وہ زندگی کو ایک بے مقصد کھیل کود کی جگہ سمجھ کر زندگی کو ضائع کر دیتا ہے. لیکن علم والے جو ہیں وہ ان باتوں سے سمجھتے ہیں اور ان سے نصیحت لیتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا مزید ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کی ہیں، یقیناً ان لوگوں کے لیے جو بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ سے. اللہ کا تقوی جو ہے وہ علم سے آتا ہے. اگر انسان اللہ کو پہچانے گا، اللہ کی قدرت کو سمجھے گا، اللہ کے عدل کو سمجھے گا کہ مجھے اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے اپنے لیے سبق لیتا ہے کہ کتنی شاندار اللہ نے نظام بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اور ہم اس زندگی کا ہمیں کیا اس زندگی کے ہمارے مقاصد ہمیں سمجھ آتے ہیں. اور تقوی، اللہ کا تقوی جب تک انسان کے دل میں نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا. اللہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. اس کے مقابلے میں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات قرآن کو سمجھتے ہیں، ہدایت کا سامان جو اللہ نے بھیجا قرآن اور حدیث سے علم حاصل کرتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی معرفت ہوتی ہے، وہ اللہ سے تقوی کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. لیکن ان کے مقابلے میں جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جن کو آخرت کا یقین نہیں ہے کہ ہاں اللہ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا اور ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے اور ہمیں ہمارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، جن کو یہ چیز نہیں معلوم، ان کو اس چیز کی امید ہی نہیں ہے، ان کا خیال ہی نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں خوش ہو گئے ہیں اور اسی پر مطمئن ہو گئے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں. تو گویا اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ انسان اگر غفلت میں زندگی گزارے گا، اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے گا اور اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھے گا تو وہ غافل ہوگا اور غفلت میں اپنی اس دنیا کو ضائع کر دے گا. صرف دنیا ہی کی نعمتوں پر وہ مطمئن ہوگا اور صرف دنیا ہی کے اچھے اور برے میں وہ خوش ہوگا. اسے نہ حلال حرام کی فکر ہوگی، نہ اسے حق اور باطل کی، نہ اسے حقوق اور فرائض کی فکر ہوگی، وہ بس جو اس کا دل چاہے گا وہ کرے گا. تو ہمیں ان آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخرت کا پختہ یقین جتنا ہوگا ہمارے دل میں اتنا ہی زیادہ ہمارے دل میں تقوی آئے گا. اور دیکھیں ہم سب آخرت میں یقین رکھتے ہیں، مگر ہمیں اپنے یقین کو اتنا مضبوط کرنا ہے کہ ہمیں آخرت کا انجام ہمارے سامنے نظر آئے، اور ہم جب بھی دنیا کے فیصلے کریں اور دنیا میں اپنے لیے کچھ ہم راہ مقرر کریں یا ہم اپنے وقت کو کیسے گزارے دنیا میں، ہمارے لیے ہم کس چیز میں جد و جہد کریں، ان سب میں ہمیں آخرت کو اپنے نظروں کے سامنے رکھنا ہے، آخرت کے انجام کو، تو پھر کامیابی ہے ہمارے لیے.
اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا برے انجام کے بارے میں بتا دیا کہ جو لوگ غفلت میں زندگی گزار لیتے ہیں، پھر یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے بدلے جو کہ انہوں نے کمایا ہے۔ ساری باتیں دنیا میں جب کچھ بھی نہیں کیا، دنیا میں جب کچھ بھی محنت نہیں کی تو ان کو آخرت کی نعمتیں کیسے ملے گی؟ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دارالجزا ہے۔ تو جب ہم نے عمل ہی نہیں کیا تو پھر جزا بھی نہیں ہوگی۔ جن لوگوں نے کوئی عمل نہیں کیا، اور دیکھیے اعمال کے لیے جو شرائط ہیں قبولیت کی، وہ ایمان ہے۔ تو اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ انسان جب قرآن اور حدیث کے مطابق نیک اعمال کرتا ہے تو وہ اس کے لیے آخرت کے لیے بلند درجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور انسان اپنی مرضی سے جو کچھ کرتا ہے اور اللہ کی اسے کوئی پہچان نہیں تو پھر وہ اعمال اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہی اعمال ہوتے ہیں جو انسان ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے نیچے سے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کا اجر بتا رہے کہ پھر اللہ انہیں ہدایت دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو نیک کاموں کی ہدایت دے گا اور ان کو توفیق بھی دے گا کہ وہ اس ایمان کے راستے پر، نیکی کے راستے پر جمے رہے، اور ان کے ایمان کی مضبوطی کے ساتھ وہ زندگی گزاریں گے تو پھر وہ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جنتوں میں باغات میں ہوں گے جہاں پر نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کے جو دعویٰ ہوگا، جو ان کی زبانوں سے جو سانس کی طرح اللہ کی حمد جاری ہوگی جنت میں، کہ جب انسان جنت میں جائیں گے تو جنت کی نعمتوں اور جنت کے عجائبات کو دیکھ کر بے اختیار کہیں گے اے اللہ تو پاک ہے۔ تو یہ جو اللہ کی تعریف ان کے دلوں سے نکلے گی، وہ ان کے سانس کے ساتھ نکلے گی، ان کو یعنی کہ بغیر سوچے بھی ان کے جو سانس بھی اسی طرح چل رہی ہوگی کہ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے، اور ان کے دل اور زبان ہر وقت اللہ کی تسبیح کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں کھائیں گے اور پئیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا جو کھانا وہ کھائیں گے وہ کہاں جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا بس ڈکار آئے گی اور پسینہ آئے گا جس سے مشک کستوری کی خوشبو آئے گی، اور ان کا کھانا تحلیل ہو جائے گا۔ ان کے دلوں میں اور ان کی زبان پر تسبیح اور حمد خود بخود بے اختیار جاری ہوگی، جس طرح سانس خود بخود جاری ہوتی ہے۔ تحیتہم کا مطلب ہے زندگی کی دعا دینے کہ اللہ تمہیں زندگی بخشے، یعنی کہ وہ جنت ایک دوسرے کو دعا دیں گے، اور جب سلام کریں گے اور ان کے لیے زندگی کی دعا دیں گے اور ایک دوسرے سے ملیں گے تو زندہ رہنے اور سلامتی کے الفاظ ہوں گے ایک دوسرے کے لیے۔ جنتیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، اور نہ صرف ایک دوسرے کو جنتی سلام کہیں گے بلکہ فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے جنت میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام ملے گا ان کو، اور ان کی دعا اور گفتگو کا اختتام جو ہوگا وہ رب العالمین کی حمد کے ساتھ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کی گفتگو اور دعا کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ جیسے ہمیں مجلس کی دعا سکھائی گئی ہے کہ جب ہم کہیں جائیں، لوگوں سے ملے، تو آخر میں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک کہتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارا انسان جنت میں بھی جب لوگوں سے ملاقات ہوگی تو ہم آخرت ایک دوسرے کو دعا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہوگی، اور ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا ہوگی۔ 7 سے لے کر جو 10 تک کی آیت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں
اس لیے ان پر غور و فکر تھوڑا سا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، خلاصہ ان کا کر لیتے ہیں اب۔ دیکھیے شاید آیت نمبر 7 اور 8 میں ہمیں کیا بتایا گیا۔ آیت 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون۔ اصل میں یہاں پر منکرین حق جو ہیں، جو کہ انبیاء کرام کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، ان کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اور ان صفات کو ہمیں ان کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا ہم تو ان صفات، ہمارے اندر یہ صفات تو موجود نہیں ہے، کیونکہ جو بالکل انکاری ہیں ان پر پوری طرح سے فٹ آتی ہے، لیکن ان کے بھی ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں، مختلف صفات کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں 4 صفات کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ نمبر 1، لا یرجون لقاءنا، کہ یہ جو لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، ان کی سب سے بڑی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو مرنے کے بعد کی زندگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا اور اپنے دنیا کے تمام معاملات کا حساب کتاب دینا، اس کے اوپر ان کو یقین نہیں ہوتا، وہ اس چیز میں یا تو شک میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے یہ ان کی سب سے بڑی برائی ہوتی ہے۔ دیکھیں اگر انسان کو آخرت کے انجام کا یقین نہیں ہے کہ میں آج دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، ایک دن میں مروں گا اور مرنے کے بعد مجھے قیامت ہوگی، زندہ کیا جائے گا، مجھے تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ہمارے جو دنیا کے معاملات کا حساب کتاب ہوگا، ہمارے ایمان کا حساب ہوگا، اگر جب تک انسان کو یہ احساس یا یہ یقین پکا نہیں ہے، وہ دنیا کی لذتوں میں کھویا رہتا ہے، وہ دنیا کی خواہشات، اپنی جسمانی اور نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں تمام اس کی جو بھی کوشش ہوتی ہے، جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، وہ صرف دنیا میں اپنے آپ کو خوش کرنا، اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ لذت دینا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے زندگی کا۔ اور یہ جب انسان اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ اس کا سارا جو اس کا مقصد حیات صرف یہی ہوتا ہے کہ میں کسی طرح اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ لذت دے دوں، زیادہ سے زیادہ میں اپنی خواہشات کو پورا کر لوں، تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح غلط اور حق اور باطل کی پرواہ نہیں کرتا، وہ نہیں دیکھتا کہ حقوق کیا ہے، لوگوں کے حقوق کیا ہے، میرے لوگوں کی فرائض، اپنے حقوق اور فرائض کا جو بیلنس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اللہ کہ ہم بندوں میں اور اللہ کی مخلوق میں حقوق اور فرائض اور اللہ کا اور بندے کے حقوق اور فرائض کا خیال رکھے، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ صرف اگر وہ محفوظ ہے، وہ خوش ہے، اس کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب انسان ہوں۔ تو سب سے بڑی جو برائی ہے انسان کے اندر، وہ کیا ہے کہ آخرت کے بارے میں یا تو شک میں مبتلا ہوتا ہے یا پھر اسے بالکل یقین ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں کافروں کو تو بالکل یقین نہیں ہوتا، لیکن مومنوں کو، مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس شک میں مبتلا ہوتے ہیں کہ کس کو پتہ ہے آخرت میں کیا ہوگا، ہم آج کیوں نہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو آج کیوں دبا کر چلیں کہ ہم اپنا نقصان کیوں کریں آج کا، کیونکہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو شک ہے اس کو انسان کو دور کر لینا چاہیے، اور یہ شک اسی وقت دور ہوتا ہے جب انسان قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان جو ہے آخرت پر پکا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ مومن جو ہے، اگر ایک مومن ہے تو وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کے بارے میں ہر فیصلہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میری آخرت کے بارے میں تو میرے اس فیصلے سے میرے آخرت کا تو کہیں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا نفع اور نقصان وہ صرف زندگی کی حد تک نہیں دیکھتا۔ تو یہ پہلی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی یہاں پر وَرَضُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو دنیا کی زندگی سے ہی خوش ہوتے ہیں، وہ صرف دنیا کی زندگی میں ہی زندگی پر خوش ہیں، ان کو اس کے علاوہ ان کی نظر کہیں نہیں جاتی۔ تو یہ ایک طرح سے لازمی نتیجہ ہے۔ پہلی صفت ہے جس کے اندر آخرت کی کا یقین نہیں ہے، وہ پھر اس کا سارا فوکس دنیا پر لازمی طور پر ہونا ہے، اور وہ پھر دنیا کو اس طرح سے جیتا ہے کہ تم کو صرف ایک ہی بار زندگی ملی ہے، تو تم اپنی زندگی کو خوب جی بھر کے جی لو اور جو دل چاہے وہ کرو۔ تو یہ جو ہے دنیا کی زندگی ہمارے لیے مومنوں کے لیے دنیا کی زندگی اعتدال کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے خوش ہونا سے منع نہیں فرمایا، لیکن دنیا میں اچھی زندگی گزارنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ایک مومن جو ہے وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے۔ نہ دنیا کی نعمتیں ہی اس کا سارا مقصد حیات ہے کہ ساری دنیا کی زندگی کی نعمتیں میں حاصل کر لوں، اور جب اسے نعمتیں دنیا میں ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرنا نہیں بھولتا کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ نے دی ہے اور مجھے ایک دن ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے احکامات کے مطابق ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر غم آتے ہیں، کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے زندگی میں، اس کی مرضی کے لحاظ سے زندگی نہیں جا رہی، وہ غموں میں مبتلا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے، تو یہ چیزیں اس کو اتنا غم سے نڈال اور نا امید نہیں کر دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے ایک مومن کو کہ یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ اپس اور ڈاؤن، یہ نعمتوں کا ملنا، یہ نعمتوں کا چھن جانا، یہ صحت، عافیت، دولت، ہر چیز جو ہے وہ آنی جانی چیز ہے۔ اور آج اگر مجھ پر کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی برا وقت ہے، تو اگر میں صبر سے کام لگوں گا، اللہ پر بھروسہ کروں گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میری اس تکلیف کے بدلے میں مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ اچھا اجر دیں گے، میرے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، میرا تزکیہ ہو جائے گا۔ تو ایک مومن کو نہ غم نڈھال کر دیتے ہیں دنیا کے، نہ دنیا کی خوشیاں اس کو آسمان تک چڑھا دیتی ہے، وہ ایک معتدل انسان ہوتا ہے۔ تو تیسری صفت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ان لوگوں کی، جو لوگ حق کے انکاری ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اطمأنوا بہا، کہ وہ ان کے دل بس دنیا سے مطمئن ہوتے ہیں، یعنی جب ان کی دنیا میں خواہشات پوری ہوتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ میرا مقصد حیات پورا ہو گیا، وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وہ کبھی اپنا احتساب نہیں کرتے کہ میں نے اگر مجھے یہ چیز میں نے حاصل کی ہے، کیا میں نے کسی کا حق مارا ہے، کیا میں نے کسی غلط طریقے سے میں نے اپنی خواہش پوری کی ہے، کیا میں نے کسی کو دکھ دے کے اپنے لیے راحت حاصل کی ہے۔ ایسی کسی چیز ایسا کوئی احتساب ان کے اندر نہیں ہوتا۔ ان کا ضمیر جو ہے وہ ان کو چوکے نہیں لگاتا، ان کا ضمیر ان کو مطمئن ہوتا ہے، ان کا ضمیر کہ ہم جو بھی ہے ہمارے پاس، ہم جو بھی کر رہے ہیں، اگر ہمارا دل خوش ہے تو پھر ہمارا دل مطمئن ہے، تو بس یہ ٹھیک ہے، پھر باقی جو کچھ بھی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا پرابلم نہیں ہے۔ تو ایک مومن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، مومن کبھی بھی اپنے عمل سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہر عمل کے بعد اپنا احتساب کرتا ہے کہ میں نے کہیں مجھ سے زیادتی تو نہیں ہو گئی، کہیں میں نے اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی تو نہیں کی، کہیں میں نے بندوں کے حق میں تو کمی نہیں کی۔ تو مومن کا دل اس لحاظ سے کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ مومن کا دل کب مطمئن ہوتا ہے؟ جب اسے اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ کے ذکر میں وہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، مگر اپنے آپ سے، اپنے عمل سے وہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اسے اپنے نفس کی کمزوری سے کا احساس ہوتا ہے کہ میرا نفس کمزور ہے، اسے شیطان کی چالوں کا پتہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو اپنا احتساب سے روکتا ہے، اپنے ضمیر کی آواز سننے سے روکتا ہے، تو وہ ان چالوں میں نہیں پڑتا، وہ اپنی پناہ اللہ کی یاد میں لیتا ہے، اللہ کے ذکر میں لیتا ہے، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ پھر جو چوتھی خصوصیت جو ان لوگوں کی ہوتی ہے جو دنیا میں اللہ کی ذات سے غافل ہیں، جو
جو حق کے انکاری ہے وہ کیا ہے؟ آیاتنا عن آیاتنا غافلون، دیکھیے ہماری آیات سے وہ غافل ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ صفت بتا رہے ہیں۔ تو اللہ کی آیات کیا ہے؟ اللہ کی آیات جو ہیں وہ کونی آیات، یعنی کائنات میں اللہ کی موجود ہونے کا، اللہ کا حق ہونے کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ کا خالق ہونے کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ انسان دنیا کے کائنات کی نشانیوں کو دیکھتا ہے، جیسے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دن و رات، آسمان زمین، ان چیزوں کو پیش کیا، کائنات کے اندر جو چاند سورج کا سسٹم چل رہا ہے، جو ہر چیز اللہ کی ہر مخلوق جو ہے وہ اس کائنات کے نظام کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہتے ہیں وہ، اور اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مومن ان چیزوں سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ ایک مومن خوبصورت آسمان کو دیکھتا ہے تو اسے اس کے بنانے والے کی خوبصورتی کا احساس ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنے اندر دیکھتا ہے، اپنی اللہ نے ہمیں کس طرح سے بنایا، ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی۔ ایک چھوٹا معصوم بچے کو ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جیسے جب دنیا میں آتا ہے پھر وہ کس طرح سے وہ بڑھتا ہے، پروگریس کرتا ہے، زمین بنجر زمین پانی سے کس طرح سرسبز ہو جاتی ہے، خوبصورت پھول، سمندر میں بے شمار مخلوق، یہ ساری چیزیں انسان کو، ایک مومن کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں اپنے ایک خالق کی، ہر جو بھی تخلیق ہے وہ خالق کی نشانی ہے۔ تو مومن ان چیزوں پر غور کرتا ہے، لیکن جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل ہیں، وہ کچھ بھی ہو رہا ہے زمین پر، کچھ بھی دیکھتے ہیں، ان کے سامنے کتنی بڑی کوئی تباہی آ جاتی ہے، کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، یعنی کچھ بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے اس کائنات میں، ان سے وہ اللہ کی آیات پر غور و فکر نہیں کرتے، وہ عبرت نہیں لیتے۔ اسی طرح آیات جو ہے وہ قرآن کی آیات، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے قرآن کی آیت نازل فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں جو تعلیمات دی، تو ان سے غافل ہونا۔ تو جو لوگ دنیا میں بہت مشغول ہو جاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے، دین کی تعلیمات سے غافل ہوتے ہیں، اور کوئی بھی نشانی ان کے سامنے آ جائے، کوئی بھی قرآن کی آیت آ جائے، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ سخت دل ہیں اور یہ ان کے دل اب بند ہو چکے ہیں۔ لیکن مومن کا دل ایسا نہیں ہوتا، مومن کو قرآن کی آیات بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کا دل لرزنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اسے آتی ہے، اور کائنات کی آیات سے بھی اس کے اندر اثر آتا ہے۔ تو ہمیں اب یہ چار جو صفات ہیں، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے کہ ہم کسی بھی ڈگری میں، اگر ہم جو ہمارے اندر کسی لیول پر بھی کمی ہے اور ہمارے اندر یہ صفات کسی حد تک بھی موجود ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے ایمان کو ہمیں مضبوط کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، اور ہماری ان بری صفات کو کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان منکرین حق کی صفات بتائی، ہمیں اپنے آپ کو مکمل طور پر ان سے پاک کرنا ہے۔ تو یہ ایک تو بات ہے۔ پھر دوسرا، اللہ تعالیٰ نے آیت 8 میں ان کا ایسی صفات کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ٹھکانہ جہنم کا بتا دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے، جہنم کا ایک جھونکا بھی ہمیں نہ لگے، کیونکہ بہت سے مسلمان بھی جو کسی نہ کسی درجے پر ان صفات کے حامل دنیا میں رہے ہوں گے، انہوں نے اپنے آپ کو اپنا تزکیہ نہیں کیا ہوگا، اور ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ جن کی سزا ضروری ہے، تو کسی نہ کسی حد تک جہنم کی ان کو سزا دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں جہنم کی ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ لگے۔ پھر اگلی آیت میں بھی بہت سی ہمیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ ایمان والے، اب یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ ہمیشہ ہمیں دونوں سائڈیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو اب مومنوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر ایمان ہوگا، اور ایمان صرف خالی ایمان نہیں ہے، دیکھیں جاننا ایمان کیا ہے کہ ہاں انسان کو پتہ ہے، مانتا ہے وہ کہ اللہ ہے، صرف اتنا کافی نہیں ہے، کیونکہ شیطان بھی جانتا ہے کہ اللہ ہے،
اور اس نے اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے کی تھی، اور اسی طرح مشرکین بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ تمام مخلوق، بس تھوڑے سے کوئی ہوں گے جو اس حد تک غافل ہے کہ ان کو کائنات کسی نے بنائی ہے وہ احساس نہیں ہے، ورنہ ہر مخلوق، ہر انسان جانتا ہے کہ کائنات کا خالق ہے، اللہ ہے۔ تو صرف جاننا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ تو عمل صالح جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمل صالح ایمان کے ساتھ کیے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے اعمال، اور اس طرح سے کیے ہوئے جو کہ قرآن اور حدیث میں ہمیں سمجھا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ یہ نیک اعمال ہے۔ ان اعمال کو کرنے والے پھر ان کو کیا فائدہ ہے؟ یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کو ہدایت دے گا ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ان کے ایمان، یہاں پر ایمان کامل مطلب میں ہے، ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کیسے ہدایت ملے گی کہ اللہ ان کو دنیا میں استقامت دے گا، وہ حق کے راستے پر جم کر چلیں گے، اور اللہ ان کو توفیق دے گا زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے۔ اور آخرت میں یہ ہدایت کا جو مفہوم ہے، مکمل کامل ہدایت کے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں 3 درجے ہیں: رہنمائی کا حاصل ہونا، پھر توفیق کا ملنا کہ انسان اللہ کے جس راستے کی اسی رہنمائی کی گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، اس کے اوپر وہ چلنے لگ جائے، اور پھر کامیاب ہو جانا، اس پر اس کی توفیق ملنے کے بعد اس پر استقامت کرنا، اور پھر یہی راستہ اسے جنت تک لے جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ آخرت میں یہدی کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت تک میں داخل کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان اور صالح اعمال کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پھر جنت کی صفات بتائی گئی کہ وہاں تجری من تحت الانہار، اور اس میں فی جنات النعیم، تو نعمتوں والی جنت۔ تو نعمتوں والی جنت کی آگے بتایا کہ کیا کیسی فیلنگ ہوگی مسلمان، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر اتنے خوش ہو جائیں گے کہ بے اختیار ان کی پکار ہوگی سبحانک، اللہ کی تعریف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بے اختیار ان کے منہ سے نکلے گی، سبحانک، پاک ہے تو اے رب۔ تو یہاں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، تو یہاں پر یہ جو با ہے، با جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ با کے کئی معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر با جو ہے یا تو استعانت کا بھی ہو سکتا ہے۔ استعانت کیا ہے؟ مدد، ٹھیک ہے؟ کہ جیسے ایمان کی مدد سے، ان کے نیک اعمال کی مدد سے اللہ جو ہے ان کی مدد فرمائے گا آخرت میں۔ تو ایک تو یہ استعانت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ہے سببیہ، باس کو یا تو با سببیہ بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، اور با استعانت کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو میں سمجھاتی ہوں۔ بسم اللہ کہتے ہیں نا، بسم اللہ، اللہ کے نام، تو اس میں ہم اللہ کے نام سے جب شروع کرتے ہیں تو ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے ہمارے کام میں، وہ استعانت کا با ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت با جو ہے وہ استعانت کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کے ایمان کے بے ایمانہم، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ایمان کے سبب یا ان کے ایمان جو ہے وہ ان کے لیے مددگار ثابت ہوگا آخرت میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیں، جب انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان جب انسان کا ہوتا ہے، پھر وہ دین کا علم حاصل کر کے اپنے نیک اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق کرتا ہے، تو گویا اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اس عمل کی وجہ سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ایسے نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اس ایمان اس کے سبب کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کرنے کے سبب کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل سے شکوک اور شبہات دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کام کو کے اندر دل جمعی سے وہ کام کرتا ہے اور اس کے اوپر جم جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اس کوشش کی وجہ سے اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے؟
اچھا، پھر آخرت میں اگر ہم مطلب سمجھے استعانت کی وجہ سے کہ نیک اعمال دنیا میں کر کے جب انسان جاتا ہے تو یہ اس کے نیک اعمال اس کو آخرت میں پل صراط پر اس کے لیے روشنی پیدا کریں گے، اور ان نیک اعمال ایک نور کی شکل میں اس کی مدد کریں گے، اور وہ بندہ جو ہے وہ پل صراط سے تیزی سے پار کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جبکہ قرآن ہی کی سورہ حدید کی آیت نمبر 12 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ منافقین جو ہیں وہ اس وقت نور مانگیں گے کہ مومنوں سے، کیونکہ منافق کے اعمال جو تھے وہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتے، وہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں، تو ان کے نیک اعمال، ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ آخرت کے کو ان سے فائدہ نہیں ملتا، ان سے مدد نہیں ملتی، تو وہ ان کو لیے روشنی نہیں ہوتی پل صراط پر، تو وہ مومنوں سے مانگیں گے کہ اپنا تھوڑا سا نور ہمیں چاہیے، تم ذرا آہستہ چلو، لیکن ان کو نور نہیں دیا جائے گا اور وہ اندھیرے میں بھٹک کے جہنم میں گر جائیں گے۔ تو گویا کہ نیک اعمال دنیا میں ایک انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کے سبب سے اللہ اس کو اور ہدایت دیتا ہے، اس کو استقامت دیتا ہے، اور وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے جنت تک پہنچتا ہے، اور جب قیامت میں انہی نیک اعمال کے ذریعے اس کو روشنی ملتی ہے، وہ اس سے مدد ملتی ہے اس کو کہ وہ پل صراط کو پار کر لیتا ہے۔ ویسے بھی قبر میں بھی انسان کے نیک اعمال ایک خوبصورت شکل اختیار کر کے آئیں گے اور ایک مومن کو بشارت دیں گے، اور اس کے جو خوف دور ہو جائے گا مومن کا، جبکہ جن کے بد اعمال ہوں گے وہ ان کے بد اعمال بد شکل بن کے اس کو قبر میں بھی اس کو تکلیف کا ذریعہ ہوں گے۔ تو اب جو ہے اب جب مومن جب پہنچیں گے جنت میں تو جنت کی نعمتیں ان کو دیکھ کر، نعمتوں کو پا کر ان کو اس حد تک خوشی ہوگی کہ بے اختیار جو ہے وہ اس خوشی سے ان کے زبانوں پر سبحانک کا اللہ کی حمد و ثنا جاری ہو جائے گی، سبحانک۔ اور جنت میں انسان کو جس طرح دنیا میں انسان کو سانس لینے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، اسی طرح سانس ہماری بغیر سوچے آتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے، اور اس کے دل و زبان سے اللہ کی حمد و ثنا جاری ہوگی۔ پھر تحیتہم فیہا سلام۔ دیکھیں تحیہ کیا ہوتی ہے؟ تحیت اچھے کلمات کو کہتے ہیں، ہم التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ، جب ہم نماز میں جب ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اور نیک کلمات، اور تحیہ جو ہے وہ ایک دعا بھی ہے، انسان سلامتی کی دعا دیتا ہے۔ تو جنت میں جنتی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے سے کے لیے اچھی خیر خواہی رکھیں گے۔ جنت میں کسی انسان کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہوگی، اور یہ جو ہے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات بتائی گئی ہے۔ سورہ احزاب 44 میں تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس روز وہ اپنے رب سے ملیں گے تو ان کا تحفہ اللہ کی طرف سے سلام ہوگا۔ سورہ واقعہ 25-26 میں وہاں نہ وہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام ہوگا۔ سورہ یاسین آیت 58 سلام قولا من رب الرحیم، پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ سورہ رعد 23-24 میں، اور فرشتے بہشت کے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور جب جنتی ایک دوسرے سے مل کر جدا ہوں گے تو ان کا جو آخری بات کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث ہے کہ یقیناً اہل جنت کو تسبیح و تحمید کا الہام ہوگا، جس طرح ان کا سانس لینا الہام کیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ جنت میں جنتی دیکھیں گے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کو بار بار ایسی نعمتوں سے سرفراز کیا جا رہا ہے جن کا نہ کوئی انتہا ہے اور نہ وہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پروردگار اور معبود اور پروردگار نہیں ہے۔ دنیا میں جب ہم کسی مجلس کو ختم کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اسی طرح جنتی جو ہے وہ ایک دوسرے سے جب جدا ہوں گے تو ان کا یہی اللہ کی حمد کے ساتھ ہی سلام کے ساتھ ملیں گے اور اللہ کی حمد کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ اس جنت کے لیے ہمیں اس دنیا میں کوشش کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جنت فردوس نصیب کرے، آمین۔